بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر آپ کے ساتھ کسی نے کچھ برا کیا ہے تو آپ اپنے فیصلے اپنے خدا پہ چھوڑ دیں، کیونکہ جو انسان اپنے فیصلے اپنے خدا پہ چھوڑ دیتا ہے اس کے ساتھ دنیا چاہ کے بھی برا نہیں کر سکتی۔ گرم پانی سے نہاؤ گے تو بال کمزور ہوں گے، پانی کم پینے سے ہونٹ کالے ہوتے ہیں، اونٹ کا گوشت کھانے سے عمر بڑھتی ہے، بادام کی گری روزانہ کھانے سے کولیسٹرول کنٹرول میں رہتا ہے، مسور کی دال زیادہ کھانے سے پیٹ کی بیماریوں سے نجات ملتی ہے، پانی میں سبز الائچی ابال کر پینے سے بخار اتر جاتا ہے، جن کا ہاضمہ خراب رہتا ہو ان کو گنے کا جوس پلاؤ، سبزیاں کھانے سے جسم میں خوبصورتی بڑھتی ہے۔ موٹاپا کم کرنے کے دیسی ٹوٹکے: ایک گلاس نیم گرم پانی میں آدھا لیمو نچوڑیں اور 1 چمچ شہد اس میں ملائیں، اسے وقفے وقفے سے پیتے رہیں۔ موٹاپا کم کرنے کے لیے انتہائی مفید اور کارآمد نسخہ ہے، اس نسخے کو دن میں حسب ضرورت استعمال کرتے رہیں۔ بند گوبھی بھی موٹاپا کم کرنے کے لیے انتہائی کارآمد ہے۔ جدید ریسرچ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ بند گوبھی میں موجود ایک کیمیائی مادہ ٹارٹارک ایسڈ شوگر اور دوسرے کاربوہائیڈریٹس کو فاضل چربی میں بدلنے سے روکتا ہے، جس کی وجہ سے موٹاپا نہیں ہوتا۔ دن کے کھانے کو اگر گوبھی سلاد سے بدل دیا جائے تو یہ آپ کو سمارٹ رکھنے کے لیے انتہائی موزوں ہے۔ اس طرح آپ اپنے موٹاپے اور وزن پر کنٹرول رکھ سکتے ہیں اور سمارٹ اور خوبصورت رہ سکتے ہیں۔ 1 یا 2 سرخ پکے ہوئے تازہ ٹماٹروں سے روزانہ ناشتہ کریں۔ اس نسخے کو 3 سے 4 ماہ تک استعمال کریں، اس سے آپ کا موٹاپا اور وزن دونوں کم ہو جائیں گے۔ یہ انتہائی مفید نسخہ ہے۔ 2 تازہ ٹماٹر آپ کی جسمانی ضرورتوں کے لیے کافی ہیں۔ موٹاپا ختم کرنے کے لیے 1 کپ نیم گرم پانی میں 1 عدد لیمو نچوڑ کر پی لیں، اس سے بھی موٹاپا کم ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو، تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ نہار منہ قہوہ میں لیمو نچوڑ کر اور یہی دوپہر کو بھی استعمال کرنے سے فائدہ ہوگا، جسم کی چربی پگھلتی ہے۔ 1 چمچ مولی کے دانے میں لیمو کا پانی بھی استعمال کریں، یہ بھی مفید ہے۔ موٹاپا ختم کرنے کے لیے گرم پانی میں شہد ملا کر پینے سے فائدہ ہوگا۔ ادرک کی چائے پئیں۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد کلونجی ملا پانی پیا جائے تو اس سے بھی چربی کم ہو جاتی ہے۔ سلاد کا استعمال کثرت سے کریں۔ رنگ گورا کریں بآسانی: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے بہترین وقت کو نماز میں وقف کرو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے۔ پودینے کی پتیاں لے کر انہیں ابال کر ان کا پانی ٹھنڈا کر کے نہار منہ استعمال کریں۔ 2 عدد گاجر، 1 عدد چقندر اور آدھے لیمو کا عرق نکال لیں اور ہر دوسرے روز پئیں۔ لیمو کا عرق چہرے پر ملنے سے بھی چہرہ صاف ستھرا اور گورا ہو جاتا ہے۔ کسی برتن میں پانی ابالیں اور اس پانی کی بھاپ اپنے چہرے پر لیں، اس سے چہرے کے مسام کھلتے ہیں اور چہرے کا رنگ گورا ہو جاتا ہے۔ بیسن میں ذرے سی ہلدی ڈال دیں اور اس میں سرسوں کا تیل ملائیں۔ اس امیزے کو روزانہ چہرے پر استعمال کرنے سے آپ کی جلد میں نکھار آ جاتا ہے۔ کم از کم 3-4 مرتبہ چہرہ دھوئیں۔ گھر سے باہر نکلیں تو کوشش کریں چھتری کا استعمال کریں۔ اگر حجاب یا اسکارف پہنے تو ہلکے رنگ کا یا سفید استعمال کریں، کیونکہ سیاہ رنگ گرمی جذب کرتا ہے۔ بادام کے تیل میں 2 قطرے لیمو نچوڑ کر جلد پر لگائیں، اس سے جلد پر خون کا دورہ شروع ہو جائے گا۔ اگر جلد میں کچھ نیم خوابیدہ خلیات ہیں تو وہ متحرک اور فعال ہو جائیں گے۔ گلاسز اور سن بلاک لگانا نہ بھولیں۔ ایک بار لگایا ہوا سن بلاک پورے دن کے لیے کافی نہیں ہوتا، بلکہ بار بار فریش کرنا پڑتا ہے۔ خشک یا ملی جلی جلد کے اپنے اپنے مسائل ہوتے ہیں، اس لیے جلد کے لیے جو بھی پروڈکٹ خریدیں وہ جلد کی مناسبت سے خریدیں۔ 1 چمچ شہد اور آدھا چمچ لیمو کا رس ملا کر چہرے پر لگائیں۔ 15 یا 20 منٹ کے بعد چہرے کو منرل واٹر یا ابلے ہوئے پانی سے دھو لیں۔ شہد اور لیمو کے عناصر جلد کی چکنائی کو زائل کر دیتے ہیں۔ صاف اور ملائم جلد کے لیے 2 بادام گرائنڈ کر لیں، اس میں تھوڑا سا لیمو کا رس اور شہد ملائیں۔ اب اسے چہرے پر لگائیں اور کچھ منٹ بعد چہرہ دھو لیں۔ بیسن میں دہی مکس کر کے چہرے پر لگائیں۔ آنکھوں کے نیچے ہلکے اور سوجن کم کرنے کے لیے آلو اور کھیرے کا جوس مکس کر کے لگانے سے چہرے سے دانے اور کیل ختم کرنے کے لیے
मेथी के पत्तों को ग्राइंड करके इसमें लीमू का रस मिक्स करके लगाएं, आंखें खूबसूरत बनाएं। जैतून का तेल शीशी में डाल लें और रात को सुरमा वाली सलाई से आंखों में लगाएं। इससे आंखें चमकदार, नजर तेज और पलकें लंबी होती हैं और ना आंखों पर खुश्की रहती है। सुबह उठकर ठंडे पानी से आंखें धो लें। चेहरे के दाग धब्बे दूर करने के टोटके, लीमू के छिलके पीसकर दूध में मिलाएं और रात को सोने से पहले चेहरे पर लगा लें। ताज़ा दूध में चंद कतरे ग्लिसरीन डालकर चेहरे पर लगाने से भी दाग धब्बे दूर हो जाते हैं और जिल्द निखर जाती है। बलाई में चंद कतरे लीमू का रस शामिल करके मिलाएं और चेहरे पर लगाएं, दाग धब्बे हल्के हो जाएंगे। जिल्द की चमक के लिए दही बेहतरीन है। चेहरे पर दही लगाने से जिल्द की चमक बहाल होती है। दही में शामिल जिंक तमाम किस्म के जरासीम चेहरे से साफ करके इसे खूबसूरत बनाती है। ताहम इसे जिल्द पर लगाने से कबल चेहरे को तमाम किस्म के मेकअप से साफ कर लेना ज़रूरी है। चेहरे और गर्दन पर अंडे की सफ़ेदी में 1 चाय का चम्मच दही, 1 चाय का चम्मच शहद मिलाकर चेहरे और गर्दन पर लगाएं। 15 मिनट बाद नीम गर्म पानी से चेहरे और गर्दन को अच्छी तरह धो लें। चंद दिनों में ही जिल्द चमकने दमकने लगेगी। दही का इस्तेमाल चेहरे के लिए बेहतरीन है। देसी मोम में लीमू का रस मिलाकर होंठों पर लगाएं। रोगन, बादाम और शहद मिलाकर रोजाना होंठों पर लगाएं। दूध की बलाई में चंद कतरे लीमू का रस मिलाकर लगाएं। शहद और जैतून का तेल मिक्स करके लगाएं। गुलाब के अर्क में ग्लिसरीन मिलाकर दिन में 2 मरतबा लगाएं। ताज़ा दूध की झाग को होंठों पर मलने से होंठ गुलाब की तरह सुर्ख हो जाएंगे। अंगूर के रस में पिसी हुई दार चीनी मिलाकर होंठों पर लगाएं। होंठों की स्याही खत्म हो जाएगी। लिपस्टिक लगाने से पहले होंठों पर रोगन, बादाम या कोई कोल्ड क्रीम लगाएं। फिर टिश्यू पेपर को होंठों में दबाएं। इससे होंठ खुश्क करें और दोबारा लिपस्टिक लगाएं। इस तरह लिपस्टिक देर तक ताज़ा दम रहेगी। होंठों को सुर्ख करने के लिए गुलाब की पत्तियों को पीसकर दूध में मिलाएं और होंठों पर लगाएं। होंठों को फटने से बचाने के लिए बलाई या दूध लगाएं। दांतों के दर्द के लिए ज़रूरी है कि आप रोज़ाना किसी अच्छे टूथपेस्ट से सुबह शाम ब्रश करें और अगर किसी 1 या 2 दांत में दर्द हो तो अदरक का टुकड़ा या लौंग दांतों में दबा लें। 1 तोला धनिया लेकर पानी में जोश देकर इससे कुली करें। इस तरह दांत के दर्द की वजह से होने वाली सोजिश का खात्मा हो जाएगा। सर्दी की वजह से जिल्द खुश्क हो गई हो तो 1 अंडे की जर्दी में 1 चाय का चम्मच नारियल या जैतून का तेल मिक्स कर लें। इसको इतना फेंटे कि झाग की तरह हो जाए। इसको चेहरे पर लगाएं। 15 मिनट के बाद अच्छे साबुन से मुंह धो लें। जिल्द नरम मुलायम और खूबसूरत हो जाएगी। बाल उगाने के लिए टोटका, जिन लोगों के बाल गिर गए हों या बहुत ज़्यादा कमज़ोर हों, इसके लिए बेहतरीन और सस्ता तेल बालचर के लिए भी मुफीद है। बालों को गिरने से भी रोकता है। प्याज ले लेने हैं 2 अदद, तकरीबन 1 पाव। खालिस सरसों का तेल 1 पाव। प्याज काट कर तेल में डालकर हल्की आंच पर जलाएं। जब प्याज जलकर काला हो जाए तो उतार कर छान लें और महफूज कर लें। रोज़ाना बालों की जड़ों में लगाएं और उंगलियों से हल्का हल्का मसाज करें। इंशाल्लाह 2 हफ्तों में फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। रात सोने के दौरान नाक बंद होना अक्सर नज़ला और ज़ुकाम के बाइस दौरान नींद नाक बंद हो जाती है और सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है, नींद टूट जाती है। इसके लिए आसान और मुअस्सर इलाज ये है कि इसके लिए थोड़े से नीम के पत्ते 1 प्याली पानी में अच्छी तरह जोश दे लें। फिर इसमें 1 चम्मच नमक शामिल करके नीम गर्म पानी से नाक अच्छी तरह धोएं। इंशाअल्लाह नाक बंद नहीं होगी और बाकायदगी से ये अमल रोज़ करने से नाक का बड़ा हुआ गोश्त भी ख़त्म हो जाता है। चेहरे की छाइयाँ दूर करने के लिए टोटके, अगर चेहरे पर छाइयाँ हैं तो उबले हुए चुकंदर खाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। पपीते के 1 टुकड़े को अंगूठे से मसलें। इसमें चंद कतरे अर्की गुलाब मिलाकर हाथ नीचे से ऊपर की जानिब ले जाते हुए झुर्रियों पर लगाएं। फिर ठंडे पानी से मुंह धोएं। अर्की गुलाब चेहरे पर लगाएं।
اس عمل کو دہرانے سے جھائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ پرکشش چہرے کے لیے ملتانی مٹی 1 پیالی، 1 انڈے کی سفیدی اور 1 چمچ شہد ملا کر پیسٹ بنائیں۔ اسے چہرے پر لگائیں، کچھ دیر لگا رہنے دیں۔ جب تناؤ محسوس ہونے لگے تو چہرہ دھو لیں۔ یہ ماسک ہر طرح کی جلد کے لیے مفید ہے۔ یہ چہرے کے کھلے مسامات کو بند کرتا ہے اور چہرے کی جلد میں تناؤ پیدا کرتا ہے۔ ضرورت محسوس کرنے پر ہفتے میں 1 دفعہ استعمال کریں۔ انگلیوں کی سیاہی دور کرنے کے لیے ٹوٹکا۔ دودھ میں تھوڑا سا بیسن، ہلدی اور لیموں ملا کر گاڑھا امیزا بنائیں۔ اسے ہاتھوں اور پیروں کی سیاہ ہوتی انگلیوں پر لگائیں۔ چند دنوں کے استعمال سے سیاہ پڑتی انگلیاں صاف ہو جائیں گی۔ رنگ سفید کرنے کا طریقہ: کھیرے کا رس نکالیں، پھر اس میں آدھا چائے کا چمچ ارکی گلاب اور آدھا چائے کا چمچ گلیسرین ملا کر چہرے پر لگائیں۔ اس سے چہرے کا رنگ سفید ہوگا۔ روزانہ رات کو سوتے وقت لگانے سے آہستہ آہستہ اس سے چہرہ ہلکا سا بلیچ ہونا بھی شروع ہو جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پینے والی چیزوں کو کھڑے ہو کر مت پیو، کشمش بلغم کو کم کرتی ہے۔ کدو کھاؤ کیونکہ یہ سبزی دماغ کو قوت دیتی ہے۔ جس حد تک ممکن ہو لہسن کا استعمال کرو کیونکہ یہ 70 بیماریوں کی دوا ہے۔ کلونجی ہر درد کی دوا ہے سوائے موت کے، اس کی کوئی دوا نہیں ہے۔ مٹی کھانے سے پرہیز کرو اس لیے کہ مٹی کھانا میری امت پر حرام ہے۔ کھجور کو ناشتے میں کھاؤ تاکہ تمہارے اندرونی جراثیم کا خاتمہ ہو جائے۔ تمہاری غذا میں بہترین غذا روٹی اور پھلوں میں بہترین غذا انگور ہے۔ کلینزنگ کرنے کا بہترین طریقہ: ٹھنڈے دودھ سے روئی کی مدد سے پورا چہرہ صاف کریں۔ اس کے بعد 2 کھانے کے چمچ ارکی گلاب، 1 چائے کا چمچ شہد اور 1 چائے کا چمچ دہی ملا کر مکسچر بنا لیں۔ اس مکسچر کا لیپ چہرے پر لگائیں اور 15 منٹ کے بعد چہرہ دھو لیں۔ اگر آپ یہ روٹین بنا لیں تو آپ کی جلد ہمیشہ تر و تازہ رہے گی، چہرے کے دھبے ختم ہو جائیں گے۔ چہرے کے داغ دھبے دور کرنے کے ٹوٹکے: لیموں کے چھلکے پیس کر دودھ میں ملائیں اور رات کو سونے سے پہلے چہرے پر لگا لیں۔ تازہ دودھ میں چند قطرے گلیسرین ڈال کر چہرے پر لگانے سے بھی داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں اور جلد نکھر جاتی ہے۔ بالائی میں چند قطرے لیموں کا رس شامل کر کے ملائیں اور چہرے پر لگائیں، داغ دھبے ہلکے ہو جائیں گے۔ بہترین کلینزنگ سکرب کے لیے شہد اور بادام کا پیسٹ بنائیں اور اس میں چند قطرے لیموں کے ملا کر چہرے پر لگائیں۔ یہ ایک بہترین کلینزنگ سکرب ہے جو چہرے کو چمکدار بناتا ہے۔